145۔ آئیے ہم سب مل کر اس زبور کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس پر غور کریں گے۔ زبور 145، یہاں لکھا ہے داؤد کا مزمور، اور آگے لفظ لکھا ہے مدح۔ آئے میرے خدا، آئے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے گا۔ آمین۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ون آف مائی فیورٹ سامز، بڑا خوبصورت زبور ہے، اور اس کا ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گایا بھی، اور ہم نے کہا اے میرے شاہ خداوندا، وڈیائی تیری کراں گا۔ تو پہلے ہی اگر اردو میں ہم دیکھیں، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا، اور اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ خدا کا زبور، داؤد کا مزمور ہے، اور اس کا مضمون مدح ہے، حمد ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا۔ اور اگر آپ نے جب میں پڑھ رہا تھا اس زبور پر غور کیا ہو، اس کے الفاظ پر، تو یہ بادشاہ کے بارے میں ہے، بادشاہت کے بارے میں ہے۔ خدا کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بادشاہ ہے بالعموم پوری کائنات کا، کیونکہ اس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس اس کائنات کا کاپی رائٹ موجود ہے، وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ لیکن بالخصوص وہ ان لوگوں کا بادشاہ ہے جو اس کے ساتھ ایک عہد کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور داؤد جب یہ مزمور لکھ رہا ہے، یہ زبور لکھ رہا ہے، تو وہ ایک اسرائیلی ہونے کے ناطے سے یہ زبور لکھتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا حصہ ہے جن کو خدا نے اپنے ساتھ عہد میں جوڑا تھا۔ تو خدا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی جو ہے وہ پرجلال ہے، پرشکو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بادشاہی رحم اور ترس کی بادشاہی بھی ہے۔ اور یہی تھیم داؤد اس پورے زبور میں لے کر چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ خدا کے رحم کی بات کرتا ہے، وہ خدا کے ترس کی بات کرتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا خدا وہ ہے جو جلالی بھی ہے، جو کہ پرشکو بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ رحم سے اور ترس سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا خدا بھی ہے، تو ایسے خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا۔ یہ زبور حمد کا ہے، خدا کی حمد کا یہ زبور ہے، اور اس حمد کے 3 آسپیکٹس پر ہم آج کی صبح غور کریں گے۔ یعنی وہ کیا 3 باتیں ہیں جو اس حمد کے بارے میں داؤد ہمیں اس زبور میں بتاتا ہے۔ پہلے اگر ہم دیکھیں پہلی آیت، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ لفظ عبدالعباد پہلی آیت میں بھی آیا اور دوسری آیت میں بھی آیا۔ دوسری آیت کے پہلے حصے میں وہ کہتا ہے میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، اور ساتھ میں لیکن وہ اور کیا کہہ رہا ہے، اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ اور یہاں سے ہم اپنا پہلا نقطہ اٹھائیں گے حمد کے بارے میں، اور وہ ہے the eternality of God's worship یا praise، خدا کی حمد کی ابدیت۔ وہ کہتا ہے عبدالعباد تیری عبادت کروں گا، تیری پرستش کروں گا، تیری حمد کروں گا۔ اب بڑا اچھا سوال یہاں پر اٹھتا ہے، داؤد تو اپنی دی ہوئی زندگی جیا، اس نے جی بھر کے خدا کی حمد کی، لیکن پھر وہ مر گیا، سو گیا، تو وہ کیسے عبدالعباد خدا کی حمد کر سکتا ہے؟ ہاں، ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن داؤد کیسے عبدالعباد خدا کی حمد کر سکتا ہے؟ اور تھوڑی دیر میں داؤد اس سوال کا ہمیں خود جواب دینے والا ہے۔ تھوڑا سا توقف کر لیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں کریں؟ کیوں میں ہر روز اس کی ستائش کروں گا؟ کیوں میں عبدالعباد اس کی حمد اور تعریف کروں گا؟ تیسری آیت میں کہتا ہے خدا بزرگ ہے، بے حد ستائش کے لائق۔ خدا بزرگ تے فائق ہے، بے حد تعریف دے لائق۔ کہتا ہے وہ بزرگ ہے، وہ عظیم ہے، اس کی بزرگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی اور وہ ستائش کے لائق ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کروں گا۔ اور پھر ایک بات اور وہ یہاں پر کہہ رہا ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ اور آئی ڈی شہباز صاحب نے بڑا اچھا اس کو نظمایا ہے پنجابی میں، او عقلوں سمجھوں باہر ہے۔ انسان کی عقل میں خدا کی بزرگی، اس کی عظمت نہیں آ سکتی۔ ہم گاتے تو ہیں نا، خدا بزرگ تے فائق ہے، کتنا کو فائق ہے وہ، کتنا بزرگ ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اور یا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ بیونڈ ہیومن کمپریہنشن، انسانی ذہن میں آنے والا ہی یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ کتنا بزرگ ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ تو زبور نویس کہتا ہے اس لیے کیونکہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی لامحدود ہے، اس لیے میں اس کی ستائش کروں گا۔ اور کب کب کروں گا؟ ہر روز کروں گا اور عبدالعباد کروں گا۔ So he gives us the reason۔ وہ ایک بڑی اچھی توجیہ زبور کے
اس پہلے حصے میں ہمیں دے دیتا ہے۔ اور اب وہ اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ داؤد تو مر گیا، وہ کیسے عبدالآباد خدا کی پرستش کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے 4 آیت میں، ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے۔ اس نے کہا we are the covenant community of God، ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ عہد ایک پشت کا نہیں ہے۔ تو میں تو مر جاؤں گا، میرے بچے اسی خدا کی تعریف کریں گے۔ نہیں آنے والی پشت، اور یہ تھیم پورے زبوروں میں ہمیں نظر آتا ہے، خاص کر زبور 22 کے آخری حصے میں۔ خدا دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جڑی آوے گی، آون والی پیڑھی نو اور رب دی خبر پہنچاوے گی۔ یہ تھیم پورے زبوروں میں ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا۔ وہ کہتا ہے ایک پشت نہیں، خدا پشتوں کا خدا ہے، اس نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے، اور وہ عہد ابدی ہے، وہ نہ ٹوٹنے والا عہد ہے۔ اس لیے جب ایک پشت جائے گی تو اس کے پیچھے دوسری پشت کھڑی ہو جائے گی۔ کیا میرے اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خداوند کی کلیسیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، 2000 سال سے کلیسیا قائم ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک قائم رہے گی۔ شکلیں بدلتی جائیں گی، ایک پشت اپنی جگہ چھوڑ دے گی، دوسری پشت آ جائے گی، اور وہ یہی کہہ رہے ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا، اور جب وہ دشت سینا میں پہنچ گئے، تو خدا نے آہستہ آہستہ ان کو اپنی شریعت دینا شروع کی، اور اس نے کہا کہ ایک حکم دیتا ہوں، ایک ابدی حکم جو پشت در پشت قائم رہے گا، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم فسح ہر سال فسح مناتے رہنا۔ خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، ان کو مصر سے نکال کر ایک سپر پاور کے دانتوں کے بیچ میں سے ان کو نکال کر خدا اپنے زور بازو سے لے آیا۔ تو خدا نے کہا اب تم نے میری قدرت کے کام تو دیکھ لیے، اب کیا کرنا ہے؟ ان کو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کے لیے اس کو ہر سال منانا ہے فسح کو، اور خدا نے اس کو ایک سیکرمنٹ بنا دیا۔ سیکرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ماضی کے ایک واقعے کی یاد ہوتی ہے، جو ہمیں اس واقعے میں رہنے کی، اس واقعے کو یاد رکھنے کی قوت دیتی ہے۔ جب ہم خداوند کی میز سجاتے ہیں عشاء ربانی کے لیے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند نے کہا یہ، پہلے اس نے روٹی دی، اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور جب وہ پیالہ بھی دے چکا تو آخر میں پھر کیا کہا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو جب کبھی ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں، ہم یادگاری مناتے ہیں اس ایک واقعے کی جو 2000 سال پہلے کوہ کلوری پر ہوا، جہاں میرے اور آپ کے خداوند نے اپنی جان میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دے دی۔ وہ سیکرمنٹ ہے، وہ سیکرمنٹ ہمیں اس بڑے کام کی یاد دلاتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو کہا ہر سال فسح مناؤ گے، اور جب فسح مناؤ گے
تو کیا ہوگا؟ تم یاد کرو گے کہ کیا ہوا تھا. اور فسح کا ایک پورا پروسیجر ہوتا تھا کہ ایک جانور ذبح کیا جاتا تھا، اس کا گوشت بھونا جاتا تھا، کڑوی سبزیاں بنائی جاتی تھی، وہ سب کچھ اپنی جگہ. لیکن اس عبادت کا، اس رات کا ایک پہلو جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا گھر میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ سوال کرتا تھا کہ یہ رات کیوں دوسری راتوں سے افضل ہے. اور پھر جو گھر کے بڑے ہوتے تھے یا سب سے بڑا جو ہوتا تھا وہ پوری کہانی خروج کی سناتا تھا کہ یہ رات اس لیے افضل ہے کہ خدا ہمیں دشمن کے نرغے سے اسی ایک رات میں نکال کر لے آیا تاکہ وہ یادگاری ہوتی رہے. چھوٹا سوال کر رہا ہے، بڑا جواب دے رہا ہے، تاکہ ایک پشت سے دوسری پشت تک بات منتقل ہو جائے. ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. ذرا کھولیے میرے ساتھ استثنا کی کتاب اور اس کا 6واں باب. استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب، اور یہ وہی باب ہے جس میں ہمیں شما ملتا. 4 آیت میں اگر آپ دیکھیں، سن اے اسرائیل، شما یسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے. تو یہ چیپٹر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں ہمیں شما ملتا ہے. لیکن جس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ 20ویں آیت. خدا حکم دے رہا ہے موسیٰ کے وسیلے سے، اور جب آئندہ زمانہ میں تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں کہ جن شہادتوں اور آئین اور فرمان کے ماننے کا حکم خداوند ہمارے خدا نے تم کو دیا ہے ان کا مطلب کیا ہے، تو اپنے بیٹوں کو یہ جواب دینا کہ جب ہم مصر میں فرعون کے غلام تھے تو خداوند اپنے زور آور اور ہاتھ سے ہم کو مصر سے نکالا. جب کبھی تیرے بیٹے تجھ سے یہ سوال کریں کہ یہ کیا ہیں یہ سارے قوانین، ہم ان کو کیوں مانیں، تو خدا نے کہا ان کو بتا دینا کہ میں نے ان کے لیے پہلے کیا کیا اور اب میں ان سے کیا توقع کرتا ہوں. پشت در پشت، ایک پشت سے دوسری پشت تک ابلاغ ہوگا. اس لیے داؤد شروع میں کہتا ہے میں عبدالآباد تیری تمجید کروں گا. اس کو پتا ہے کہ اس کے آنے والی پیڑھیاں، اس کی آنے والی پشتیں خدا کی حمد کرتی رہیں گی. اور پھر وہ کہتا ہے تیری قدرت کے کاموں کا بیان کریں گے. جو بڑے بڑے کام خدا نے، اور چونکہ ہم یہاں پر بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کی کہانی میں تو ہمیں خدا بڑے بڑے کام ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. چاہے وہ مصر سے نکال کے لانا ہو، چاہے بابل سے نکال کے لانا ہو، چاہے کسی دشمن کے نرغے سے نکالنا ہو، کسی دشمن پر فتح دینی ہو، خدا ہمیں ان کے لیے قدرت کے کام، بڑے بڑے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیری قدرت کے کاموں کا بیان کروں گا، میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بنی اسرائیل اپنے زور پر مصر سے نکلتے تو وہ صحرائے سینا پہنچ سکتے تھے؟ عجیب کام خدا کے، عجائب. وہ کہتا ہے قدرت کے کام
اور خدا کے عجائب، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں پر، اوسم، انگریزی میں لکھا ہے اوسم ورکس. میں کہا ان کو کہنا کہ میں وہی خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا، پوری کی پوری ایک نسل ان کی مار دی، پیلوٹے ان کے مار دیے، پوری آرمی ان کی غرق ہو گئی سمندر میں. تو وہ کہتا ہے، اور زبور نویس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تیری قدرت کے کاموں، تیرے عجائب اور تیری قدرت کے ہولناک کاموں کی وجہ سے ہم تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ تک عبدالآباد کرتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ خدا کے کاموں کا ابلاغ ہو، فرام ون جنریشن ٹو اندر، ایک پشت سے دوسری پشت تک. تو اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا ہے تو بتائیں اپنے بچوں کو، بتائیں کلیسیا کو، تاکہ خدا کے عجائب کاموں کی حمد کی جائے، اور وہ بچے بعد میں بھی یاد رکھیں کہ ہاں جی، میرے ماں کے ساتھ، میری باپ کے ساتھ خدا نے یہ عجائب کام کیے تھے. تو یہ ضروری ہے، ابلاغ ہونا خدا کے کاموں کا، یہ بہت ضروری ہے. 7ویں آیت میں لکھا ہے وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے. جب خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، جب خدا نکال کر لے آیا مصر سے، تو موسیٰ نے بھی گیت گایا، مریم نے بھی گیت گایا، انہوں نے بیان کیا خدا کے ان بڑے کاموں کو. تو وہ زبور نویس بھی یہی کہہ رہا ہے، داؤد بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے. تو یہ میرا پہلا نقطہ تھا حمد کے بارے میں، خدا کی حمد کے بارے میں. اور ہم نے دیکھا کہ خدا کی حمد کی ابدیت کیا ہے. خدا کی حمد عبدالآباد ہوتی رہے گی. کیوں؟ اس کا بڑا چھوٹا سا ایک ریزن ہے، کیونکہ خدا عبدالآباد ہے. خدا عبدالآباد ہے اور وہ اپنے لیے پرستار ڈھونڈتا ہے، تو پھر اس کی پرستش تو کبھی رک نہیں سکتی. ہمیشہ پشت در پشت وہ پرستش جاری رہے گی. شاید ہم یہ کہتے ہوں کہ جی ہم اپنے بزرگوں سے اچھی پرستش کر لیتے ہیں، وہ اپنے ڈھنگ سے کرتے تھے، شاید ان کے پاس یہ ماڈرن میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں تھے، وہ اپنے ڈھنگ سے کرتے تھے، ہم اپنے ڈھنگ سے کرتے ہیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے ہمارے بچے کس ڈھنگ سے کریں گے ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی ہم پتہ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے، اتنا ہمیں اعتبار ہے، وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خدا کی پرستش کرتے دیکھا. تو خدا کی حمد اب تک رہے گی، اس کی ابدیت پر ہم نے غور کیا. اب اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں 8ویں آیت سے. خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خدا ایک طرف ایک منصف بھی ہے، ایک جج بھی ہے، اور بڑا کڑوا جج ہے، گناہ کو برداشت نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ وہ شفیق بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ ترس کھانے والا بھی ہے، وہ محبت کرنے والا بھی ہے. وہ خداوند رحیم اور کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. یہ تھوڑی سی گونج ہمیں سنائی دے رہی ہے خروج 34 باب اور اس کی 6 آیت کی. یہ جب ہم زبور 103 پر غور کر رہے تھے تو تب بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. خروج 34 باب اور اس کی 6 آیت. جب خداوند موسیٰ کے سامنے سے ہو گزرا
یہ تب کا ذکر ہے. اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدا، خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی. یہ پرانے عہد نامہ میں خدا کی ٹیگ لائن ہے، یہ سکسنکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں کہیں خدا کا ذکر کرو گے، جہاں کہیں یودھ ہے واو ہے کا ذکر کرو گے. اور شاید کچھ لوگ آج نئے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں کبھی یہوہ نہیں کہتا کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس لفظ کی پروننسیشن کیا ہے. تو جو بائبل میں لکھا ہے 4 حرفی، وہ 4 حرف ہیں اس میں، اس لفظ میں، یودھ ہے واو ہے. میں جو ہوں سو میں ہوں. تو خدا ان سے مخاطب ہے، خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور خدا اپنی شفقت کا اور اپنی محبت کا ان سے ذکر کر رہا ہے. تو جہاں کہیں آپ یودھ ہے واو ہے کا ذکر پڑھیں، خروج 34:6 اس کے ساتھ نیچے لگا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی ٹیگ لائن ہے. تو وہ اب تھوڑا سا فوکس چینج کر رہا ہے. پہلے اس نے خدا کے عظیم کاموں کا ذکر کیا، اب وہ خدا کی شفقت کے بارے میں، اس کے غنی ہونے کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی. ایک طرف وہ نہایت ہی پرجلال خدا ہے، لیکن دوسری طرف وہ شفقت بھی رکھتا ہے، وہ غنی بھی ہے. نویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے خداوند سب پر مہربان. یہاں کسی ایک قوم کا نہیں یا بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہو رہا. کیا لکھا ہے؟ خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے. یعنی وہ سب کا خدا ہے اور اس کی شفقت سب پر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پوری کائنات ہے جو اس نے بنائی، اس کا وہ حاکم ہے، اس کا وہ خدا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ عہد میں شامل ہیں، جو اس کے عہد میں داخل کیے گئے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ خدا سب کا خدا ہے، وہ پوری مخلوق کا. اور یہیں سے میرا دوسرا نقطہ نکلتا ہے، اور وہ ہے یونیورسلٹی آف پریز. خدا کی حمد کی عالمگیریت، وہ ایک جگہ پر یا ایک قوم تک محدود نہیں ہے، وہ سب پر لازم ہے کہ اس کی حمد کی جائے. اور اگر آپ زبور 67 پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بہت خوبصورتی سے نظر آتا ہے کہ یونیورسل گاڈ یونیورسل پریز. قومیں تیرے بڑے کاموں کا ذکر کریں گی. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اوپر ہم نے کہا تھا ایک ابدی خدا ہے، اس کی حمد بھی ابدی ہوگی. یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ عالمگیر خدا ہے، اس کی حمد بھی عالمگیر ہوگی. 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی. چاہیے آج ہمیں نظر نہ بھی آتا ہو تو شاید یہ ایک نبوتی اشارہ ہے اس دن کی طرف جس کے بارے میں پولس نے لکھا، ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند. الٹیمیٹلی یہی ہونا، بائی ہک اور بائی کروک، ڈنڈے سے، مار سے، محبت سے، پیار سے، یہ ہونا. ہر زبان نے اقرار کرنا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے اور اس کی تمجید کرنی ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں؟
اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے. تو وہ ان دو لیولز پہ کہہ رہا، کائنات، ساری مخلوق، اور مقدس وہ لوگ جو تیرے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے ہیں. وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کو کی شان کو ظاہر کریں. تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت، ابدی بھی ہے، عالمگیر بھی ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے. خدا نے اسرائیل کو کیوں چنا؟ خدا نے اسرائیل کو اس لیے چنا کہ وہ ایک ماڈل نیشن کے طور پر ایک نمونہ ہو کہ اس کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. نہ صرف ان کو چنا، خدا نے ایک خطہ زمین بھی ان کے حوالے کر دیا کہ یہ ہے وہ زمین جہاں میں چاہتا ہوں کہ تم رہو، لیکن کیسے رہو؟ میرے لوگ بن کر، میرے حکموں پر، میری آئین پر، میری شریعت پر عمل کرنے والے لوگ بن کر، تاکہ تم سب قوموں سے الگ نظر آؤ. کیا کہا تھا خدا نے بنی اسرائیل کو؟ نہ تم ان کے سے کام کرنا جن میں سے میں تمہیں نکال کر لایا ہوں، اور نہ ہی تم ان کے سے کام کرنا جہاں تم جا رہے ہو. ٹھیک ہے؟ You have to be distinct, you have to be different. فرق نظر آنا چاہیے، اور لوگوں کو فرق نظر آیا. لوگوں کو فرق نظر آیا نا. کتنے بادشاہوں نے تعریف کی، فرعون بول اٹھا، نبوکت نظر بول اٹھا کہ تیرا خدا یقیناً عظیم خدا. سبا کی ملکہ شان و شوکت کا سن کر، ان ساری باتوں کا سن کر وہ دیکھنے چلی آئی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے بود و باش کرتے ہیں. اور اس نے بھی سلیمان سے کم و بیش ایسے ہی الفاظ کہے. تو اسرائیل کو خدا نے چنا کہ اس کے لوگ بن کر رہیں، جیسے خدا نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم جائیں. کہاں تک جائیں؟ دنیا کی انتہا تک جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا خدا کتنا بزرگ ہے، کتنا عظیم ہے. تو خدا کے لوگوں کا حمد کرنے کے علاوہ ایک اور کام بھی ہوتا، اور وہ ہے گواہی. تو جب وہ گواہی دیتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس گواہی کے وسیلہ سے ہمارے خدا کے بڑے کام دوسری قوموں پر ظاہر ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، جو مسیح کو نہیں جانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں اثر ہے. وہ آتے ہیں آج بھی، کسی نہ کسی طرح ان کو پتا ہے کہ ہم فرق ہیں، وی آر سیپریٹ. اور یہی خدا کا آبجیکٹو تھا، لوگوں کو اپنے ساتھ عہد میں شامل کرنے کا. تو خدا عالمگیر ہے، اس کی پرستش بھی عالمگیر ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب اس کے لوگ
جب اس کے لوگ اس کے نام کی گواہی دیں گے، تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے، وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ اب آگے وہ کہتا ہے تیری سلطنت ابدی سلطنت اور تیری حکومت پشت در پشت۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خدا کی سلطنت کی ابدیت کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کی سلطنت کے جلال کے بارے میں۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان کریں گے، اور یہ سلطنت کب تک رہنے والی ہے؟ ہمیشہ تک۔ تو جو ہماری دعائے ربانی کا آخری حصہ ہے، کیا ہے؟ آخری آیت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے دعائے ربانی میں؟ جی ایک بندہ بتائے۔ عزت اور جلا ہمیں، تو وہ اس کی جھلک کہاں سے نظر آ رہی ہے ہمیں؟ زبور 145 کے اس حصے میں سے۔ ٹھیک ہے جی، تو ابھی تک ہم نے دو باتیں دیکھی۔ پہلی، خدا ابدی ہے، اس کی حمد بھی ابدی ہوگی۔ خدا عالمگیر ہے، اس کی حمد بھی عالمگیر ہوگی۔ اور اب ہم حمد کی تیسری صفت کی طرف چلتے ہیں، جو ہمیں 14ویں آیت سے آگے نظر آئے گی، اور وہ ہے کہ ہماری حمد مدلل بھی ہونی چاہیے، عقلی بھی ہونی چاہیے۔ ایسے بے سوچے سمجھے ہم نہ کریں۔ پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا، کیونکہ اگر بغیر عقل کے حمد ہوگی تو وہ کھوکھلی ہوگی۔ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیا کریں؟ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ سچائی اور سچائی کی پرکھ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنی عقل کے وسیلے سے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہماری پرستش یا ہماری حمد اسی وقت عقلی ہو سکتی ہے جب وہ خدا کے ریولیشن کا، خدا کے اظہار کا جواب ہو۔ جیسا خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا، اگر ہم اس کے جواب میں پرستش کریں گے تو وہ مدلل بھی ہوگی اور عقلی بھی ہوگی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، یہ یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے 4 باب سے تھی، اور وہاں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ایک سامری عورت سے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ سمجھی یہ کوئی عام سا یہودی مرد ہے، پھر وہ کہنے لگے نہیں یہ عام تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خاص چیز ہے۔ انہوں نے کہا جناب، پہلے ابے تبے سے بات ہو رہی تھی، پھر جناب آ گیا بیچ میں، پھر ہوتے ہوتے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ تو واقعی کوئی نبی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر رہے تھے، اور جب وہ اس نتیجے پہ پہنچی وہ بھاگی گئی، پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے لے آئی، اور جب یسوع ان سے ملا تو آخر میں انہوں نے کہا
تو واقعی ہی اس دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس عورت پر ظاہر کر رہے تھے، اس پر سچائی کھول رہے تھے۔ سچائی کون ہے؟ حق کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح۔ تو اگر ہماری پرستش اس حق کی بنیاد پر ہوگی، اس حق کے جواب میں ہوگی، تو پھر ہماری پرستش جو ہے ریشنل ہوگی، ہماری پرستش جو ہے وہ عقلی ہوگی۔ خدا نے کیسے اپنے آپ کو، یہ بھی چلے پہلے خدا کا شکر کر لیتے ہیں کہ وہ 7 پردوں میں چھپ کر بیٹھا نہیں، اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے، اور مختلف طریقوں سے اس نے اپنا اظہار کیا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کر کے، ہے نا، پرانے عہد نامہ میں کیا ہوا؟ خدا نے حصہ بحصہ، طرح بطرح نبیوں کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ خدا کا کلام پروگریسو ہے۔ خدا نے پورا کا پورا اپنا کلام ابراہم کو نہیں دے دیا، یا اسحاق کو نہیں دے دیا، یا یعقوب کو نہیں دے دیا، یا یسایہ یا یرمیہ کو نہیں دے دیا، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کا اظہار جو ہے وہ ایک جگسا پزل کی طرح، کھیلا تو ضرور ہوگا جگسا پزل، جس میں ایک تصویر کو بہت سارے ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے اور پھر ان کو ملانے سے وہ تصویر دوبارہ بن جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کا اظہار جو تھا وہ جگسا پزل کے پیسز کی طرح تھا، اس کے ٹکڑوں کی طرح تھا۔ یرمیہ کے پاس ایک ٹکڑا تھا، یسایہ کے پاس دوسرا ٹکڑا تھا، آموس کے پاس تیسرا ٹکڑا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم ان سارے ٹکڑوں کو ملاتے ہیں تو جو تصویر بنتی ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہوتی ہے۔ پرانا عہد نامہ بتدریج ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کر آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا آخری، حتمی اور کل مکاشفہ ہے۔ اس کے بعد کسی مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامری عورت نے کہا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا؟ کہنا کیا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس جتنا بھی خدا کا، وہ بات کے آنے والے نبیوں کو نہیں مانتے تھے سامری، کہا ہمارے پاس جتنا بھی خدا کا کلام ہے وہ ہمیں کس نے دیا؟ یا خدا کا مکاشفہ ہے وہ کس نے دیا؟ یعقوب نے۔ کیا تو اس سے بڑا ہے؟ کیا تو یعقوب سے بھی بڑا ہے؟ کیا تو کوئی اور بڑا مکاشفہ لے کر آیا ہے؟ نے کہا جو اس پانی میں سے پیے گا جو یعقوب نے تمہیں دیا پھر پیاسا ہوگا، کیونکہ جگسا پزل پورا نہیں ہے۔ لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا ایک بار پی لے گی تو پھر ابد تک پیاسی نہیں ہوگی، اس کے بعد خدا کے کسی بھی مکاشفہ کی ضرورت نہیں رہے۔ تو ہم تک خدا کا حتمی مکاشفہ پہنچ چکا ہے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اب ہم نے خدا کی حمد کیا کرنی ہے؟ اس مکاشفہ کو کے جواب میں، کہ ہم خدا کو کتنا جانتے ہیں اور کیسا جانتے ہیں، اور اس کے جواب میں ہم نے اس کی حمد کرنی ہے۔ 14ویں آیت میں وہ ہمیں اب عقلی دلائل دے رہا ہے کہ کیوں ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، حمد کرنی ہے۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا۔ وہ مددگار ہے، وہ ایک جلالی خدا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے
لوگوں پر کرم کی نظر بھی کرتا ہے، ترس بھی کھاتا ہے، وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، جو گرتا ہے اس کو سنبھال لیتا ہے، جو جھکا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ سرفرازی عطا کرتا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دے۔ پرووائڈر، پروردگار، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کر۔ اب یہ ہمارے روزمرہ کی تجربے کی باتیں ہیں نا، اس کے لیے ہارورڈ یا کہیں کیمبرج ویمبرج جانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو روزمرہ کے تجربہ کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی۔ اب خدا کا وجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی مٹھی کیسے کھلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ ایک شاعر یہ باتیں کر رہا ہے تو تھوڑی سی پوئٹک لینگویج ہے، ہمیں اس طرح سے سمجھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم میں عطا ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے عطا ہوتا۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک قربت کا ریلیشن شپ بھی، وی کین فیل ہم، ہمیں محسوس ہوتا ہے جب خدا کی حضوری ہوتی ہے، اس کی معموری ہوتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محسوس نہ ہو سکے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، اور وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر۔ اب دیکھیں بیلنس، خدا ایک صادق منصف بھی ہے، ہی از اے رائچس جج، وہ گناہ گار کو چھوڑے گا نہیں، وہ شریر کو چھوڑے گا نہیں، وہ ان کو سزا دے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن فلپ سائڈ آف دا کوائن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی فریاد سنتا ہے جو اسے محبت رکھتے ہیں، ان کو کھڑا کر لیتا ہے، ان کو بچانے کے لیے وہ خود آ جاتا ہے۔ تو یہ بیلنس ہمیں پورے زبور میں بلکہ اکثر زبوروں میں نظر آتا ہے کہ جہاں پر خدا کی ججمنٹ کی، اس کی عدالت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر خدا کے شفقت کی، اس کی محبت کی، اس کے فضل کی بات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا we have to balance the scale، کہ ایک طرف تو ڈسٹرکشن ہے لیکن دوسری طرف خدا شفقت میں غنی بھی ہے، وہ سب لوگوں کو سنبھال لیتا ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ لیکن سب شریروں کو ہلاک کرتا ہے۔ تو جو تیسرا نقطہ ہم نے دیکھا وہ کیا تھا کہ خدا کی ہم جو ہے وہ عقلی ہونی چاہیے، عقلیت پر مبنی ہونی چاہیے، اور خدا کے مکاشفہ کے جواب میں ہونا، جیسا خدا نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا اس کے جواب میں ہونی چاہیے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں 21ویں آیت جو آخری آیت ہے زبور کی، اور یہ پورے زبور کا خلاصہ ہے۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ یہ بالکل سمری ہے پورے زبور کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو مبارک کہے۔ ہر بشر سے کیا مراد ہے؟ یونیورسلٹی، عالمگیریت، سب نے کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر بشر اس کے پاک نام کو، اور وہ نام کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں
جو بنی اسرائیل کو خدا نے اپنا نام دیا تھا، یدھ ہے، واو ہے، میں ہوں سو میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اس نام کے، موسیٰ نے کہا میں کیا بتاؤں گا تیرے لوگوں کو کہ مجھے کس خدا نے بھیجا، کیونکہ مصر میں تو بہت سارے خدا تھے۔ پھر خدا نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، جا کے بتا دینا اس نے بھیجا، ایسا بے نیاز خدا۔ اور پھر کیا لکھا ہے، اور ہر بشر اس کے پاک نام کو، تو وہ آ گیا عقلی ریولیشن آف گاڈ کو عبدالآباد مبارک کہے۔ تو جس بات سے ہم نے شروع کیا تھا، اٹرنیلٹی، ہمیشہ تک، ٹھیک ہے، تو تینوں چیزیں بالکل بڑے ترتیب سے، بڑے خلاصے کے ساتھ اس نے آخری آیت میں ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو خدا کی حمد کرنی ہے اس لیے کہ وہ حمد کے لائق ہے، اس کی بزرگی ہماری اس چھوٹی سی کھوپڑی میں نہیں آ سکتی۔ وہ کتنا بزرگ ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں پھر اس کی حمد کرنی، اور صرف ہم نے نہیں کرنی، ہماری آنے والی پشتوں نے بھی کرنی ہے، تاکہ اس کی حمد ابد تک جاری رہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہر بشر، ہر شخص، ہر چیز تیرے نام کو مبارک کہے، کیونکہ خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، خدا عالمگیر ہے، اس کی حمد بھی عالمگیر ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی حمد اس کے مکاشفہ کے تحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے ہیکل میں، پاک مکان میں، پاک ترین مکان میں خدا کے عہد کے صندوق کے دونوں طرف، ایک طرف بال کا مجسمہ کھڑا کر دیا اور ایک طرف استارات کا۔ تو کیسے کر سکتے تھے جب ان کو خدا کا وہ مکاشفہ ہی نہیں تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ چلو کبھی تو یہ کام آ جائے گا، کبھی بال کام آ جائے گا، کبھی استارات کام آ جائے گی۔ They were confused۔ ان کو اپنے خدا کا پورا ریولیشن تھا ہی نہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ ظاہر ہے وہ خدا کے ہاتھوں مار کھاتے رہے۔ تو جب تک وہ ریولیشن ہمارے ذہن میں کلیئر نہ ہو، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا جیسس کرائسٹ از the full, the final and the absolute revelation of God۔ وہ خدا کا مکمل، کامل اور کل مکاشفہ ہے، اس کے بعد کسی مکاشفے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس کو جان کر اپنے خدا کی عبادت کریں گے تو وہ منطقی بھی ہوگی، مدلل بھی ہوگی، عقل کے مطابق بھی ہوگی، اور خدا کے نزدیک پسندیدہ بھی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔